بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس مہینے کا جو دوسرا خطبہ جمعہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رزق حلال کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس موضوع پر آپ کے سامنے تفصیل سے دلائل کی روشنی میں گفتگو فرمائی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رزق حلال کا ضد، یعنی حرام مال کھانا، غلط طریقے سے مال کو حاصل کرنا، اور اسی طرح سے غلط طریقے سے مال کو حاصل کرنے کے کیا راستے ہیں، ان تمام راستوں پر تو میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ ربا، سود ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کھانا ہے، جھوٹ بول کر کھانا ہے، معاشرے میں مال کو غلط طریقے سے کھانے سے رشوت لے کر کھانا ہے، غلط طریقے سے مال کو حاصل کرنے کے سووں طریقے ہیں۔ ان میں سے امت مسلمہ کا ایک بڑا درد مندانہ چہرہ اور ایک بڑھتی ہوئی یہ تعداد کو دیکھ کر میں جو طریقہ اختیار کیا ہوں، یا میں جو موضوع آج کے اس جمعہ میں اختیار کیا ہوں، وہ ہے کسی کے سامنے بھیک مانگ کر، اپنے ہاتھ کو دراز کر کے سوال کرنا، گداگری کے ذریعے سے مال حاصل کرنے کا شریعت اسلامیہ میں حکم کیا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ محترم حاضرین، آج ذرا آپ امت مسلمہ کے حالات پر نظر دوڑائیے، جہاں پر لوگ مالی اعتبار سے پریشان ہیں، اپنی تجارتوں کو لے کر، اپنے گھر بار کو لے کر، اپنی مالی مسائل کو لے کر جہاں پر پریشان ہیں، امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اپنے پیسے، اپنے کھانے پینے، اپنی روز مرہ کی زندگی میں گزارنے کے لیے جو نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھی تعلیمات، بڑا اچھا نظام، بڑا اچھا اصول، بڑا اچھا طریقہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو صرف بحیثیت فرد، جماعت، گھر کے نہیں، پوری امت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹرکچر تیار کیا، بتایا کہ کیسے زندگی گزارنا ہے، معاشرہ کیسے چلتا ہے، مالیات کا نظام کیا ہے، صدقات خیرات کیا ہیں، زکوٰۃ کیا ہیں۔ اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی تعلیم کے ذریعے سے اتنے باریک باریک مسائل بتا کر گئے، پھر بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے محلوں میں، ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے معاشرے میں برقع پوش خواتین، داڑھی رکھنے والے ہٹے کٹے نوجوان، ٹوپی پگڑی پہننے والے، جبہ پہننے والے نوجوان اور مسلمان بظاہر نظر آتے ہیں، اور ایمان کے اعتبار سے بھی ہوں گے، بھیک مانگتے ہوئے روڈوں پر، دکانوں پر، اور اسی طرح سے چاروں طرف جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی آج کی سب سے بڑی ذلتوں میں سے اور سب سے بڑی رسوائی میں سے ایک یہ سب سے بڑا چہرہ ہے، یاد رکھیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ تڑپ ہونا چاہیے کہ ہمارے قوم کا آدمی، ہمارے مذہب کا آدمی، داڑھی رکھنے والا اور ایک خاتون جو برقع پہننے والی ہے، وہ کیسے ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھیک مانگ سکتی ہے؟ ہمارے مسجدوں کے سامنے کیسے کوئی ایک عورت آ کر اپنی گریہ گزاری کر سکتی ہے؟ ہمارے پاس ہر طرح کا نظام ہے، اللہ کے رسول نے ہر طرح کا اصول بتا کر گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ ہر محلے میں، ہر جگہ پر، ہر گلی کے ہر راستے اور چوراہے پر مسلمان جو اپنے آپ کو بظاہر دکھاتے مسلمان ہیں، یہاں تک کہ اس میں دھوکہ اتنا بھی ہو گیا ہے کہ غیر مسلمین کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اب ہمارے لبادے میں ہم آئیں گے، اگر ہم جو ہے اپنے لباس میں آئیں گے تو لوگ بھیک دینے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں جھوٹی داڑھی لگانا پڑے گا، جھوٹا جھبہ پہننا پڑے گا، ہمیں جو ہے جھوٹی ٹوپی پہننی پڑے گی، یا دو کلمے رٹ کر لوگوں سے بھیک مانگا جائے تو پھر یہ مسلمانوں کے نام پر بھیک دیں گے۔ یہ امت مسلمہ کی آج حالت ہو چکی ہے۔ آپ ذرا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیے، انڈین نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، اس کا ڈیٹا کہتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں، ہر سال 40,000 بچے غائب ہوتے ہیں، اس میں سے 25% بچے، 25% بچے ایسے ہیں جن کو معذور کیا جاتا ہے، ان کو اطباء ڈاکٹر جو ہے کمزور کرتے ہیں، ان کے پیر توڑتے ہیں، ان کے آنکھوں میں کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، اور پھر ان کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ یہ ہم جو بھکاری ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اپنے گودوں میں جو بچے دیکھتے ہیں، یاد رکھیے یہ حقیقی معنوں میں کثرت سے ان کی اولاد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آپ اکثر یہ بھی دیکھتے ہوں گے، ان بچوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کوئی کھانے پینے والے، اچھا لباس پہننے والے، اچھے ہٹے کٹے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کو ایسی ادویات دی جاتی ہیں، ان کو ایسے وسائل دیے جاتے ہیں تاکہ یہ مجبور دکھیں، اور آپ ان کی مجبوری کا آپ کو غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے وہ بھیک مانگنے پر جو ہے سوال کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ حاضرین محترم، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں،
اور بھیک مانگنے کا جو رواج ہے، یہ طریقہ ہے، اتنا آگے بڑھ چکا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اب اگر بھیک نہیں لی جائے، ایک اچھا خاصا آدمی، اپنی محنت سے کمانے والا، اپنے ہاتھ کی روزی کھانے والا، عزت دار، جو کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا نہیں ہے اور کسی کے سامنے سننا پسند نہیں کرتا ہے، ایسے عزت دار لوگوں کو بھکاری اب گالیاں بھی دینا شروع کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں حیدرآباد میں، میرا ذاتی واقعہ ہے، اپنے ساز و سامان کے ساتھ جا رہا تھا، ایک اچھی خاتون بچے کو لے کر آئی، اس نے کچھ مانگا، میں مناسب نہیں سمجھا کہ اس خاتون کو دوں، میں آگے بڑھ گیا، بہت ضد کر کے میرے ساتھ آئی، بہت قریب آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے پیسے دے دیں، تو میں نے اٹھا کر 10 روپے دیے۔ اللہ کی قسم ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اس عورت نے مجھے گندی گندی گالیاں دی۔ کیا 10 روپے میں آج کوئی گزارا ہو سکتا ہے؟ کیا 10 روپے میں اس نے کچی گالیاں دی؟ اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ اس کے بعد سے کبھی بھی کسی ہٹے کھٹے یا جو خاتون چل پھر سکتی ہے، کما سکتی ہے، کھا سکتی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اسی کو کبھی بھی بھیک نہیں دوں گا۔ محترم حاضرین کرام، یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر بعثت مسلمان، بعثت زندہ قوم ہونے کے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جن کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، فریضہ دیا ہے، کہاں ہے کہ تمہیں اپنی قوم کی فکر کرنا ہے، اپنے پڑوسی فکر کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا ہے۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہمارے NGOs کیا کام کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے رہنما کہاں ہیں؟ ذمہ داران کہاں ہیں؟ وہ ان مسلمانوں کے چہرے کو لے کر کیا فکر پیش کر رہے ہیں؟ اور ہماری ائمہ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اجتماعیت کے ساتھ پورے اس علاقے میں اور پورے شہر بنگلور میں اور پورے ہندوستان میں ہم ان کے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں؟ کہاں پر ہماری زکوٰۃ لگ رہی ہے؟ ہمارے صدقہ و خیرات کہاں پر جا رہے ہیں؟ حاضرین محترم، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ میں ان تمام کے تمام مسائل سے آپ کو نکال کر کچھ دلائل پیش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھمانے کی کیا تعلیمات دی ہیں، اور مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع فرمایا ہے، اور پھر اسی طرح سے ایسے مانگنے والوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ محترم حاضرین کرام، ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب ہی باندھا ہے، ایک چیپٹر لکھا ہے کہ لوگوں سے مانگنے سے بچنا چاہیے، اور اس کے تحت کتاب الزکوٰۃ میں اس کے تحت کئی حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم، انصار میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ ثم سألوه، پھر انہوں نے پوچھا، پھر نبی نے ان کو عطا کیا۔ ثم سألوه، پھر انہوں نے اللہ کے رسول سے تیسری مرتبہ پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس جو کچھ مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا، اور آپ فرمایا مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرُهُ عَنْكُمْ، میرے پاس جو کچھ بھی خیر کا مال ہے میں تمہارے لیے اس کو بچا کر نہیں رکھتا ہوں، بلکہ پورا کے پورا مال خرچ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، صحابہ کرام کو سکھایا، کہا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ، جو مانگنے سے بچتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، اپنے ہاتھ کو روک کر رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کو فقر و فاقے سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو آدمی اپنے آپ کو لوگوں سے سوال کرنے سے بے نیاز رکھتا ہے، بچا کر رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی لوگوں سے اس کو بے نیاز رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ یصبرہ اللہ، جو صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کا بہترین نتیجہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، انسان کو جتنی بھی چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے سب سے بہترین چیز ہے بندہ صبر کرے، اپنے ہاتھ کو روک کر رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، تم میں سے کسی آدمی کے لیے یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ وہ رسی لے اور لکڑیوں کو باندھے اور ان لکڑیوں کو اپنی پیٹھ پر رکھے اور پھر جائے محنت کرے، فَبَيَّعَهَا، اور اس کو بیچے، فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ
خیر لہ من ان یسأل الناس اعطوہ او منعہ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جائے، سوال کرے، لوگ یا تو اس کو دے دیں یا لوگ اس کو منع کر کے واپس بھیج دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے پیٹھ پر بوجھ لا دے، اپنے پیٹھ پر کولی کا کام کرے اور لکڑیاں ڈالے، جا کر جو ہے نجار کا کام کرے اور وہ محنت کر کے کمائے، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اسی طرح سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھی، فاعطانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز عطا فرما دی۔ ثم سألتہ، پھر میں نے نبی سے کوئی چیز پوچھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کی۔ ثم سألتہ فاعطانی، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری مرتبہ کوئی چیز پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے چیز عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا حکیم، اے حکیم، ان ھذا المال حضرۃ حلوۃ، یہ جو مال ہے یہ سرسبز و شاداب ہے، انسان کی آنکھوں کو چمکتا ہے، انسان کے دل میں اس کی حرص آتی ہے۔ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس، جو سخاوت نفس کے ساتھ اس مال کو حاصل کرتا ہے، کفایت شعاری کے ساتھ اس مال کو لیتا ہے، تو وَنَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِي، تو ایسے آدمی کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، اور کوئی آدمی لالچ کے ذریعے سے، زیادہ حاصل کرنے کے ذریعے سے، طمع کے ذریعے سے اس مال کو حاصل کرتا ہے، لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ، اس کے مال میں برکت نہیں دی جاتی۔ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، ایسا گویا کہ کوئی آدمی کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی، ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ جملہ یاد ہونا چاہیے، اور ہر فقیر کو، ہر سوال کرنے والے کو، ہر گداگر اور ہر بھیک مانگنے والے کو یہ سمجھانا چاہیے کہ الید العلیا خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیمات سکھائی ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اطیب الکسب عمل الرجل بیدی، سب سے بہترین کمائی وہ ہے۔ مال کہاں سے بھی آ سکتا ہے، دولت کہاں سے بھی آ سکتی ہے، پیسہ کہاں سے بھی آ سکتا ہے، سب سے بہترین انسان جہاں سے پیسہ حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے بندہ عمل کرتا ہے۔ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، ہر بیع اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی کامیاب بناتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، آدمی اپنے ہاتھ کی جو کمائی کھاتا ہے وہ سب سے بہترین اور سب سے خیر والی کمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی سنت بتائی، انبیاء کا طریقہ بتایا۔ وہ انبیاء جو لوگوں کو دین کی دعوت دینے آتے تھے، ان کے اوپر پوری دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، ان کا وقت بڑا قیمتی تھا۔ اس کے باوجود بھی انبیاء اپنے ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، لوگوں کے سامنے کبھی مانگنا نہیں ہے، گداگری کا مزاج نہیں رکھنا ہے، اور بھیک مانگنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور نہیں کرنا ہے، بلکہ محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، دماغ لگانا ہے اور اپنے آپ کو محنت کی طرف آگے بڑھانا ہے۔ بھیک مانگنا یہ ایک مسلمان کی علامت ہی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی طاقتور ہے، قوت رکھتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زندگی گزار سکتا ہے، اس کے باوجود بھی بھیک مانگتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کو حرام کہا ہے۔ محترم حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت 7 یا 8 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ الا تبایعون، کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ وَكُنَّا حَدَثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم میرے سے بیعت نہیں کرو گے، کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ صحابہ کرام بیعت کر چکے تھے، نبی کا تقاضا کچھ اور تھا، آپ بتانا کچھ اور چاہ رہے تھے۔ صحابہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں کو آگے لا لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیعت یہ ہے ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے رسول نے آواز بلند کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتصلوا الصلوات الخمس، اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرو، وتسمعوا وتطیعوا،
اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو سنو۔ یہ بات اللہ کے رسول نے آواز بلند کہی اور ہلکے آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کانوں کے پاس آ کر کہا کہ وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، تم لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلانا، لوگوں سے کسی چیز کو مانگنا نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ محترم حاضرین کرام، اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ انہوں نے نبی کی یہ بات سن لی، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اگر کوئی چیز نیچے گر جاتی تو وہ اتنا بھی لوگوں سے نہیں مانگتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو آدمی، آپ ذرا لوگ پوچھتے ہیں نا کہ شیخ کس کو بھیک دینا ہے، کس کو صدقہ دینا ہے، کس کو خیرات دینا ہے، کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں وہ عمل معلوم ہو جائے گا کہ کس کو دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے۔ دو ہٹے کھٹے آدمی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کسی چیز کا سوال پوچھنے لگے، صدقے کا سوال پوچھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نگاہ دوڑائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور نگاہ سے ان کو دیکھا۔ وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا ان شئتما، اگر میں چاہوں تو تمہیں اپنی طرف سے کچھ مال دے دوں، کچھ صدقہ و خیرات دے دوں، ولا حظ فیہا لغنی، لیکن جو آدمی بے نیاز ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، اور اسی طرح سے ولا لقوی مکتسب، جس کے پاس طاقت قوت ہے اور جو کما سکتا ہے، جو محنت کر سکتا ہے، جو مزدوری کر سکتا ہے، اس کو مال نہیں دیا جائے گا۔ نبی نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس کو مال دے دوں، لیکن میں نہیں دینا چاہتا، تم جاؤ کما کر کھاؤ، محنت کر کے کھاؤ، مزدوری کر کے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المسألۃ قد یقد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه، جو آدمی لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ زخم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے اور اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی حکومت سے سوال کرے، بادشاہ سے مانگے، یا اس کو ایسی کوئی مجبوری آ جائے کہ جو اس کو مانگنے پر مجبور کر دے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین کرام، یہ اسلامی تعلیمات تھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضوابط تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھایا ہے۔ آج لوگ بھیک مانگنا آسان سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، دو چار جگہ کچھ کوشش کرتے ہیں، کام نہیں بنتا ہے تو چوراہے پر آ کر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ دھوکہ اتنا ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو معذور دکھاتے ہیں اور جھوٹی جھوٹی سرٹیفکیٹیں لا کر سامنے والوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر مال لوٹ کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، واقعات پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں اصحاب صفہ کے جو صحابہ کرام تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ کے جو لوگ تھے چبوترے پر بیٹھتے تھے مسجد نبوی کے، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، کئی دن گزر جاتے تھے، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ وہ زمانہ، وہ دور، عہد نبوی کا دور سب سے غربت بھرا دور تھا۔ اس وقت میں کسی قسم کی نعمتیں نہیں تھیں، اور اسی طرح سے اس طرح کے آج کے حالات میں اللہ نے ہمیں جو کشادگی عطا فرمائی ہے وہ زمانہ ویسا نہیں تھا۔ عہد نبوی میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مجھے اتنی شدت لگی، بڑا لمبا عرصہ گزر چکا تھا کہ میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ پیٹ پر پتھر بھی باندھا اور میری بھوک نہیں مٹ رہی تھی، برداشت سے باہر ہو گیا، غشی طاری ہونے لگی۔ میرے اندر ایک نکتہ یہ آیا، میں یہ سوچا کہ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں، کوئی تفسیر کا سوال پوچھتا ہوں۔ سوال پوچھتے پوچھتے کہیں جواب دیتے دیتے ان کو یہ احساس ہو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابو ہریرہ کو بڑی سخت بھوک لگی ہے، اس وجہ سے تو وہ کم از کم مجھے کچھ کھلا دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، جا کر ان سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ سوال پوچھتے ہیں، آواز کو بڑی پست رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ان کے اس مطالبے کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، جواب دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان سے وہ سوال پوچھتے ہیں۔
وہ سوال نہیں جواب دے دیتے ہیں، وہ بھی ان کی اس مطالبے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے نکل جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال پوچھتے ہیں۔ نبی تو نبی تھے، وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ کی کیفیت دیکھی اور سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بڑی شدت سے بھوک لگی ہے۔ وہ اپنے کسی گھر کو لے کر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا کھلایا اور پیٹ بھر کر شکم سیر کرایا۔ حاضر محترم، ایک ہمارے سلف میں سے امام ابو حاتم نام کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان سے متعلق ایک ہمیں واقعہ پڑھنے ملتا ہے کہ کچھ طلب علم کے لیے کہیں نکلے ہوئے تھے۔ کچھ طلبہ پہلے زمانے میں استاذ آتے پڑھاتے، بچے وہیں پر رہتے، ہاسٹل میں قیام ہوتا، ایسا نہیں ہوتا تھا، بچوں کو دور دراز سفر کر کے علم حاصل کرنا ہوتا تھا۔ کچھ طلبہ گئے، ان کے پاس جو کھانا پینا تھا وہاں پر وہ ختم ہو گیا اور کہیں دوسری جگہ پر جانا تھا۔ انہوں نے کچھ پیسہ جمع کیا اور وہاں پر پہنچے، یہاں تک کہ وہ پڑھنے لگے، ان کی پوری مال پونجی پیسہ دولت تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ مجبوری اتنی آئی کہ طلبہ آپس میں بھوک کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ نوبت یہاں تک آئی، کسی ایک طالب علم نے یہ کہا کہ اب ہمیں کسی کے سامنے سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر! وہ طالبان علوم نبوت، وہ دین کا علم پڑھنے والے کیسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، کیسے کسی کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ ان کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا بوجھ یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھک کر سوال کریں۔ اب کوئی یہ بات برداشت نہیں کر سک رہا تھا، انہوں نے مزید 3 دن بھوک کو برداشت کیا۔ اس کے بعد یہ بات مجبور ہو گئی کہ اب تو کسی نہ کسی کو پوچھنا پڑے گا، کسی کے گھر پر جانا پڑے گا اور کھانے کے لیے آواز لگانی پڑے گی۔ ایک دن وہ ایک طالب علم گیا، کھانا لے کر آیا، کچھ دن ان کا گزران ہوا، 2-3 دن گزرے، ایسے ہی چلتے رہا، باری لگی ہوئی تھی۔ جس دن امام ابو حاتم کی باری آئی کہ وہ جا کر لوگوں کے سامنے مانگیں، سوال کریں، تو ان کو اپنا دل گوارا نہیں کیا کہ میں جاؤں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، مانگوں اور وہ مجھے کچھ ہاتھ میں دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اس ذات کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا جو پوری دنیا کو کھلانے والی ہے، جو مالک الملک ہے، جس کے پاس ہاتھ پھیلانے سے کبھی وہ ذات ہاتھ کو خالی نہیں بھیجتی ہے۔ مسجد میں آئے، وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگے، رو رو کر اللہ سے مانگنے لگے، یہاں تک کہ ان کے ساتھی بتاتے ہیں ابو حاتم کی دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر دی تھی کہ ہمارے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر بادشاہ کے دربار سے ایک وزیر آیا، کھٹکھٹایا اور ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی دے دی، اشرفیوں کی تھیلی دے دی اور کہا کہ یہ ان میں سے ابو حاتم کون ہے؟ اللہ اکبر! کہا جانے لگا کہ ابو حاتم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تھما دو، یہ بادشاہ نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد وزیر سے پوچھا گیا کہ تفصیلات کیا تھے، تو بادشاہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ تمہارے علاقے میں ایک طالب علم کا گروہ آیا ہے، ان کو جا کر کچھ ضرورت ہے، ان کو تم اپنے مال میں سے کچھ عطیہ دے دو۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے اسلاف کرام تھے۔ حاضرین محترم، یہ سلف رحمہ اللہ تھے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اجتناب کرتے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مستغنی بھی رکھتا تھا۔ محترم حاضرین کرام، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ ہمیشہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، اگر ہم دینا ہے، کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے، یا کوئی آدمی مجبور ہے، فقیر ہے، ہم اس میں ڈیفرنس کیسے کریں گے کہ فقیر کون ہے، کس کو ہم جو ہے مطلب دیں یا کس کو نہ دیں؟ اب ہر آدمی جو ہاتھ پھیلاتا ہے، ظاہر سی بات ہے مجبوری ہی ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو مانگنے کی اجازت ہے، جو مانگ سکتے ہیں، انہی کو دیا جائے گا۔ حضرت قبیصہ المخارق الہلالی کہتے ہیں کہ تحملت حمالۃ فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ فیہا، میں 2 قبیلوں کی صلح کرانے کی ذمہ داری لیا تھا۔ جو آدمی 2 قبیلوں کو صلح کرانے کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری بیت المال سے کی جائے گی، یا تو پھر اس کو کسی کے سامنے سوال کر کے مانگنے کی بھی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ صدقہ دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہریے، کچھ اگر مال صدقے میں آ جائے تو میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا کہ کون لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا قبیصۃ ان المسألۃ لا تحل الا لأحد 3 رجل، سوال کرنا 3 لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تحمل حمالۃ فحلت له المسألۃ حتى يصيبها ثم يمسك، وہ آدمی جو 2 قبیلوں کے درمیان صلح کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس ذمہ داری میں اس کی کفالت کے لیے وہ کما نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، اس وجہ سے یہ لوگوں کے سامنے مانگ کر جب تک کہ اس کی یہ ذمہ داری ختم نہ ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے مانگ سکتا ہے۔ پہلا آدمی یہ ہے۔ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ احْتَاجَتْ
ما لہو، اور وہ آدمی جو بڑی آفت میں پڑ چکا ہے، جس کو بڑی آفت آ چکی ہے، بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے، بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کی بیماری کے لیے اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے، اور ایسا مجبور آدمی کہ بڑی آفتوں سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ آدمی اس وقت تک مانگ سکتا ہے جب تک اس کی وہ آفت ختم نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کے جس کے اوپر کوئی ایک بڑی دنیاوی ایک مصیبت آ جائے، وہ کہیں نہ کہیں اس کا گھر ڈوب جائے یا اس کا گھر جل جائے، اور ایسا آدمی کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور اس کی قوم میں سے 3 افراد اس کے حق میں گواہی دیں کہ ہاں اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھیک دی جا سکتی ہے، یہ لوگوں کے سامنے مانگ سکتا ہے، ایسے آدمی کو دیا جا سکتا ہے۔ تو 3 لوگ ہیں جن کو ہم جو سوال کر سکتے ہیں، جن کو دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ پہلا آدمی وہ کہ جو 2 قبیلوں کو صلح کرا رہا ہو، اس کی مالی کفالت کے لیے یہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے۔ دوسرا آدمی جس کو بڑی آفت آ پہنچی ہو، دنیاوی آفت، جس کے ذریعے سے وہ اپنی پوری دولت کھو چکا ہو، اس کا گھر جل گیا ہو، یا پھر اسی طرح سے اس کے گھر کو آگ لگ چکی ہو، اس کی تجارت ختم ہو گئی ہے، ایسا آدمی بھی اس وقت تک مانگ سکتا ہے جب تک کہ اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، فقر و فاقے میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے قبیلے کے 3 عقل مند افراد اس کے حق میں گواہی دیں کہ ہاں اس آدمی کو فقر و فاقہ ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ ان 3 لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے لیے جائز ہے۔ فما سواہن من المسألة یا قبیسا سحتا یأکلها صاحبها سحتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اس کے علاوہ جو آدمی بھی مانگتا ہے وہ حرام کا مال کھاتا ہے، ناجائز مال کھاتا ہے، اس کے لیے مانگ کر کھانا جائز نہیں ہے۔ محترم حاضرین کرام، لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے، اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر ہوتا ہے، بنگلہ ہوتا ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے، پھر بھی لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انه من سأل وعنده ما یغنی فانما یستکثر من جمر جہنم، جو آدمی مال کو بڑھانے کے لیے، اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے مانگتا ہے، وہ جہنم کی آگ کو جمع کر رہا ہے۔ حاضر محترم، 2 سے 4 منٹ میں آپ کے لے کر اپنے اس خطبہ جمعہ کو ختم فرماؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمارے مصلیان ہیں، جمعہ میں جو حضرات آئے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو صاحب استطاعت رکھا ہے، صاحب قوت رکھا ہے، پورے الحمدللہ دینے والے ہیں، پورے دینے والے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم ان کو دیں۔ تو یاد رکھیے کچھ باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ دینا بند کر دیں۔ جو صاحب استطاعت ہے، قوت ہے، کما کر کھا سکتا ہے، جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، دینا بند کر دیے۔ یاد رکھیے، آپ دے دے کر ہم نے لوگوں کو 1-1 روپیہ 5-5 روپیہ دے دے کر یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم پر جنت واجب ہو چکی ہے اور پوری قوم کا ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آپ جب کبھی لوگوں کو دیتے ہیں، یہ فقیر کیا کرتے ہیں، جا کر بتاتے ہیں کہ فلاں گلی میں جو ہے بڑا اچھا مال مل رہا ہے، تم فلاں جگہ پر ٹھہر جاؤ، تم فلاں جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ ہم دے دے کر اچھی استطاعت اور کھاتے پیتے لوگوں کو بھی دے دے کر گویا کہ ہم جو ہے ان کو بڑھا رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جو مجبور قسم کے لوگ ہیں، جو اپنے گھروں میں ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کوئی تیمہ داری کرنے والا نہیں ہے، آ کر مانگنے والوں کو ہم دے دے کر جو ہے بڑی تشجیع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز دینا بند کر دیں، اور جو ہے 1 روپیہ 5 روپیہ قوم و ملت میں بانٹ کر آپ کے اوپر کوئی جنت واجب نہیں ہو جاتی، اور یہ صدقہ کوئی صدقہ نہیں ہے جو قوم و ملت کو برباد کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صاحب استطاعت، قوت، ہتے کھٹے، مرد ہو کہ عورت ہو، آپ دینا بند کر دیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ ان کو سمجھانا شروع کریں۔ اتنی تو ذمہ داری لیں، بحیثیت قوم کے فرد ہونے کے، بحیثیت مسلمان اور مومن ہونے کے، اتنی ہر مسلمان کو آج کے اس مسلی کو میں ذمہ داری دیتا ہوں، یہ آج آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، آپ نے جو باتیں سنی ہیں، اب جا کر آپ فقراء، ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے، کاؤنسلنگ کرنا شروع کر دیں، 2-3 واقعات اس کو بتا دیں، بتائیں کہ دیکھیے اتنا بڑا عذاب ہے، اتنی بڑی سختی ہے، اتنی بڑی وعید ہے، مانگنا بند کر دو۔ آپ اچھے انداز میں سمجھائیے، ڈانٹ ڈپٹ مت کریے، ان کو کاؤنسلنگ کریے، ان کو بتاتے رہیے، سمجھائیے، ان کو اس عمل پر غیرت دلائیے اور بتائیے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے کسی کے سامنے اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، محترم حاضرین کرام، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، آپ کسی کام میں مہارت رکھتے ہیں یا آپ ایک بڑے پوسٹ پر ہیں، تو ان کو کام پر رکھیے یا کام کے راستے دکھائیے۔ دیکھیے انگریزی میں ایک بڑا اچھا کوٹ ہے، کسی نے کہا if you give a man a fish you feed him for a day۔ آپ اگر کسی ایک آدمی کو مچھلی دیتے ہیں تو
تو وہ ایک دن کھا کر ختم کرے گا، پھر دوسرے دن اس کو ضرورت پڑے گی۔ بعد میں وہ کہتا ہے بٹ اف یو گیو ہم اے فشنگ راڈ یو فیڈ ہم فار اے لائف ٹائم۔ آپ اس کو اصول سکھاتے ہیں، طریقے سکھاتے ہیں، راستے بتاتے ہیں کہ کہاں سے مال حاصل کیا جائے گا، کہاں سے دولت حاصل کی جائے گی، کہاں سے وہ بھیک مانگنے سے بچ سکتا ہے، تو پھر ضرور بضرور آپ ایسا کریں۔ آپ کسی کو 100 روپے دینے سے، 50 روپے دینے سے بہتر ہے آپ اس سے کام لے کر دیکھیں، وہاں پر اس کی چیکنگ ہو جائے گی، اس کا ایگزام ہو جائے گا واقعتاً یہ مجبور ہے یا پھر جو ہے خامخواہ کا چربی بھری ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مانگ رہا ہے۔ اگر وہ مجبور ہے تو ضرور بضرور کام کرے گا، محنت کرے گا اور آپ کے پاس سے پیسے لے کر جائے گا۔ آپ دیکھیے اکثر فقیروں کو جب کام کرنے کی بات کی جاتی ہے، جو کچھ پیسے دے کر ان سے کچھ مانگنے کی بات کی جاتی ہے تو جو ہے منہ چڑھا کر کچھ غلط سلط بول کر نکل جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو محنت کرنا نہیں ہے، ان کو مشقت کرنا نہیں ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا نہیں ہے، آسانی سے ہاتھ پھیلا کر کھانے کی ان کو عادت پڑ چکی ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ راستے بتائیں، محنت کرا کر ان کو جو ہے ضرور بضرور ان کا معاوضہ دیں۔ محترم حاضرین کرام، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اصلاح کی درد مندانہ طور پر اپنے اندر طلب رکھیں، اور اسی طرح سے ایک آخری بات یہ ہے ان کے اندر آخرت کا ڈر دلائیں، خوف دلائیں، ہیبت دلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب تک لوگوں کے سامنے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ بھکاری، سوال کرنے والا، لوگوں کے سامنے مانگنے والا، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا اس کا چہرہ گوشت سے خالی ہوگا، ذلت اور رسوائی سے بھرا ہوا اس کا چہرہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے مانگتا ہے وہ جہنم کی آگ کو جمع کر رہا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہی کہ میں 3 باتیں تمہیں بیان فرماتا ہوں کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا دروازہ کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ فقر کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، فقر و فاقے کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات قسم کھا کر کہی کہ یہ باتیں سچ ہیں کہ جو آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے فقر و فاقے کے اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے محترم حاضرین کرام، ایک آخر بات یہ ہے کہ یہ خطبہ جمعہ صرف خطبہ جمعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مہم ہے جو ہمیں ہماری امت کے حق میں چلانی ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، امت سے فقر و فاقے کو ختم کرنا ہے۔ اور بھیک دینے سے بہتر یہ ہے آپ ان کو سمجھائیں، بتائیں اور اسی طرح سے ان سے گفتگو کریں، ان کو نصیحتیں کریں۔ 4 دو باتیں سنیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں انبیاء اکرام کو گالیاں پڑتی تھیں، انبیاء اکرام کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ ایک فقیر کو سمجھانے میں اگر وہ کچھ ہمیں برا بھلا بول دیتا ہے، کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے، برداشت کریں، لیکن اس کو بتائیں یا اس سے کچھ محنت کرائیں۔ محترم حاضرین کرام، کچھ نہ کچھ یہ بات جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ ہم ایسے ہی سوئے رہیں گے تو یاد رکھیے آج یہ دھیرے دھیرے بڑھتے اچھے خاصے ہٹے کھٹے لوگ محنت کرنے کے بجائے بھیک مانگتے ہوئے تجارت کرنے والے، محنت کرنے والے کم ہوں گے اور بھیک مانگنے والوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں بحیثیت ایک خطیب ہونے کے، ایک امت کے فرد ہونے کے، میرے دردمندانہ طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے اچھے انداز میں لوگوں سے اچھی گفتگو کر کے اس فقر و فاقے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ سے فقر و فاقے کو دور فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بھیک مانگنے سے بچائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی لوگ بھیک مانگ رہے ہیں ان کی بھیک مانگنے کی اس بیماری کو دور فرمائیں۔ امت مسلمہ کو مالی تعاون اللہ عطا فرمائیں اور ان کے مالوں میں، ان کی تجارتوں میں اللہ برکت عطا فرمائیں اور انہیں لوگوں سے مستغنی کر دیں۔ جو بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور فرمائیں، اور جو بھی لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قرضوں کا بہترین بندوبست عطا فرمائیں، اور جو مرحومین انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔